ہے، اور ایسے واقعات بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، اور ایک صحابی گویا وہ مجمع میں کھڑے ہوئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کیا اور پوچھا کہ تمہاری ازدواجی حیثیت کیا ہے؟ جی کہتے ہیں ابھی تک میں بے نکاح ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اعلان کر دیا کہ کوئی ہے جو اپنی بیٹی اس کو پیش کر دے؟ وہیں کھڑے کھڑے اسی مجلس کے اندر کسی صحابی نے کہہ دیا جی میں اپنی بیٹی ان کے لیے پیش کرتا ہوں، بس وہیں نکاح ہو گیا اور وہ بے نکاح شخص نکاح والا بن گیا۔ تو شریعت نے اس کو بڑا آسان رکھا ہے۔ یہاں اس طرح بھی اشارہ موجود ہے کہ جیسے لباس کے لیے کوئی زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، اور تقریباً ہر ایک کو لباس میسر آ ہی جاتا ہے، کوئی زیادہ مہنگی آئٹم نہیں، ضرورت کی حد تک، باقی تکلفات اپنی جگہ پر ہیں، اسی طرح نکاح میں بھی تکلفات کے بغیر اس کو آسان رکھنا چاہیے۔ تو یہ سارے اشارے اس جملے میں موجود ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے تم سے خیانتیں ہو رہی تھیں، اللہ نے اس کو جان لیا، تو اب اللہ نے گزشتہ خیانتوں اور غلطیوں کو معاف کر کے آئندہ کے لیے درگزر کر دیا، اور درگزر سے یہاں مراد ہے حکم میں تخفیف کر دی کہ اب تم صبح صادق تک کھا پی سکتے ہو اور مباشرت بھی کر سکتے ہو۔ چنانچہ اسی کو یوں بیان کیا جا رہا ہے فالآن باشروہن، کہ اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، لیکن اس کے اندر نیت تمہاری کیا ہونی چاہیے، وہ بھی ساتھ ساتھ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، کہ مباشرت یا ازدواجی تعلق صرف حصول لذت کے لیے نہیں ہونا چاہیے یا شہوت رانی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ نے جو اولاد تمہارے لیے مقدر کر دی ہے، تمہارے لیے لکھ دی ہے، اس کو تلاش کرو۔ یعنی ازدواجی تعلق میں تحصیل اولاد حاصل کرنے کی نیت یہ ایک اللہ کے ہاں پسندیدہ نیت ہے، اور وہ ہونی چاہیے۔ یعنی ملے گا وہی جو اللہ نے مقدر کر دیا، لیکن اللہ نے ہر چیز کے لیے اسباب رکھے ہیں، تو یہاں بھی حصول اولاد کے لیے یہ سبب ہے، اور اس سبب کو تم اپناؤ گے، اور اللہ پھر اپنی اس تقدیر کے مطابق اور فیصلے کے مطابق تمہیں عطا فرمائیں گے۔ وہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ اللہ جس کو چاہیں بیٹے بیٹیاں دونوں دیں، جس کو چاہیں بیٹے دیں، جس کو چاہیں بیٹیاں دیں، جس کو چاہیں بانجھ رکھیں اور بے اولاد رکھیں، تو وہ اللہ کے حکم پر اس کا مدار ہے، حکمت پر مدار ہے، لیکن یہ ایک ظاہری سبب ہے تحصیل اولاد کا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جیسے ازدواجی تعلق کی اجازت ہے رات بھر، اسی طرح رات بھر کھانے پینے کی بھی اجازت ہے، لیکن کب تک؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، جب تک کہ جو رات کی سیاہ دھاری ہے اس کے مقابلے میں سفید دھاری فجر والی، فجر کی وہ نمایاں ہو جائے، وہ نمایاں ہو جائے۔ مراد اس سے صبح صادق کا وقت ہے، مراد اس سے صبح صادق کا وقت ہے۔ اور یہاں یہ بھی مذکور ہے روایات میں کہ پہلے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں اتنا تھا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہ من الفجر کا لفظ نہیں تھا۔ تو بعض سادہ صحابہ نے اس کا مفہوم سمجھنے میں غلطی کی کہ ایک صحابی نے کیا کیا کہ الخیط الابیض الخیط الاسود، سفید دھاری سیاہ دھاری، یا سفید دھاگا سیاہ دھاگا، اس کا مفہوم یہی دھاگا سمجھا، اور رات کو گویا اپنے سرانے کے نیچے دو دھاگے رکھ لیے، اور صبح سے پہلے اٹھ کر وہ دونوں دھاگوں کو دیکھ رہے ہیں، ایک سفید دھاگا ایک سیاہ دھاگا، کہ ان کا رنگ نمایاں ہو رہا ہے کہ نہیں روشنی میں۔ تو وہ یہ سمجھے کہ شاید جب صبح اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید اور سیاہ دھاگے میں دیکھنے میں فرق کیا جا سکے تو یہ اس سے مراد ہے، حالانکہ یہ مراد نہیں تھی۔ تو پھر یہ لفظ نازل ہوا ساتھ من الفجر، بھائی اس سے مراد سفید دھاگے سے وہ فجر کی سفید دھاری ہے، کہ جو صبح صادق کی یعنی ایک دھاری سی بنتی ہے، اور ہوتا یہ کہ رات
رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے اور صبح کو ایک تو روشنی کی ایک لہر جو نمودار ہوتی ہے نیچے سے اوپر کو وہ صبح کاذب کہلاتی ہے، جھوٹی صبح، اور پھر ایک روشنی نکلتی ہے جو اس طرح پھیلاؤ میں ہوتی ہے، چوڑائی میں، اس کو کہا جا رہا ہے سفید دھاری، اور وہ ہوتی ہے صبح صادق۔ تو وہاں تک گویا اس کی حد ہے، وہی سحری کے وقت کا اختتام ہے اور وہی فجر کے وقت کا شروع ہونا ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، مزید یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اب جب روزہ شروع ہو گیا صبح صادق کے طلوع سے، تو کب تک ہے؟ اپنے اس روزے کو پورا کرو رات تک، اور رات کا مفہوم کیا ہے؟ غروب آفتاب، کہ غروب آفتاب ہو جائے تو بس روزہ ختم ہو گیا، اب روزہ افطار کرنا ہے، اور یہ روزے کا دورانیہ بنا صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ چنانچہ اس میں اپنی طرف سے اضافے کی ممانعت ہے، مثلا یہ کہ کوئی شخص جان بوجھ کر سحری جو ہے وہ بہت پہلے کر کے فارغ ہو جائے اور اس کو نیکی کا کام سمجھے، یا غروب ہو گیا اور افطار نہیں کر رہا، لیٹ کر رہا ہے اور اپنے تئیں اس کو نیکی سمجھ رہا ہے کہ میں احتیاط کر رہا ہوں یا روزہ اپنا لمبا کر رہا ہوں، تو یہ چیزیں حوصلہ افزائی کے قابل نہیں ہیں اور ان کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے بجائے حوصلہ افزائی کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ سحری لیٹ کرو، یعنی وقت سے پہلے آخری وقت میں بہتر ہے، اور افطار کرنے میں جلدی کرو، جب سورج غروب ہو جائے تو اس کے بعد افطار میں دیر نہ کرو۔ اور آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جب تک میری امت افطار میں جلدی کرتی رہے گی خیر پر رہے گی۔ دراصل شریعت کی جو حد بندیاں ہیں ان کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے، نہ اس میں ہم کمی کریں نہ اس میں اضافہ کریں۔ تلک حدود اللہ فلا تق، اسی طرح ایک حکم یہ دیا جا رہا ہے اعتکاف کے حوالے سے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، کہ جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو، اور اعتکاف مسجد میں ہونا چاہیے، تو اس وقت تک اس اعتکاف کے دوران تم عورتوں سے مباشرت نہیں کر سکتے۔ یعنی دو پابندیاں، یہ تین پابندیاں روزے میں تو دن کے وقت ہیں، یہ تین پابندیاں کہ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، ازدواجی تعلق نہیں کر سکتے۔ اعتکاف میں ایک اضافی پابندی ہے، وہ یہ کہ اعتکاف میں رات کو کھانے پینے کی تو اجازت ہے، لیکن اعتکاف میں رات کو ازدواجی تعلق کی اجازت نہیں۔ اعتکاف کے دوران گویا اس کی ممانعت ہے، دن کو تو خیر روزے کی وجہ سے ہی ممانعت ہے، لیکن رات کو بھی اس کی ممانعت ہے اعتکاف کی وجہ سے۔ تو اعتکاف کے دوران گویا ازدواجی تعلق نہیں ہو سکتا، اور یہاں جو وانتم عاکفون کے ساتھ فی المساجد کا لفظ ہے، یہ اشارہ دے رہا ہے کہ اصل اعتکاف مسجد میں ہے، چنانچہ مردوں کے لیے تو مسجد ہی میں ہے، اور عورتوں کے لیے گھر کی مسجد میں، یعنی گھر میں جو نماز کے لیے جگہ پہلے سے بنی ہوئی ہو، مخصوص ہو، یا اعتکاف کے لیے مخصوص کر لیں، تو اس میں گویا عورتوں کے لیے اعتکاف کی اجازت رکھی گئی ہے۔ مردوں کا اعتکاف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے، مسجد سے باہر نہیں ہو سکتا، اور مسجد بھی ایسی کہ جہاں 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اب یہ جو احکام بیان ہوئے ان کے ساتھ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں، ان کے قریب مت جاؤ، اللہ کی حدوں کو مت توڑو، اور توڑنے سے بچنے کے لیے پہلے سے بریک لگاؤ، قریب بھی مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں اور احکام کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی حدوں کو کراس کرنے سے بچیں اور پرہیزگاری کا رستہ اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احکام کا فہم بھی نصیب فرمائے اور عمل بھی توفیق دے۔